کہ مرد 4 شادی کر سکتا ہے، اس کی 4 بیوی ہوتی ہے ایک وقت میں، لیکن ایک عورت کے 4 شوہر کیوں نہیں ہوتے؟ اب مقررین نے سوچا اس کو قرآن کا فلسفہ بتاؤں گا نہیں سمجھ میں آئے گا، حدیث کا فلسفہ بتاؤں گا نہیں سمجھ میں آئے گا، عورت کا سوال ہے، عورت ہی کی زبان میں بتاتا ہوں سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا اس عورت سے کہ دیکھو تمہاری 4 شادی اس لیے نہیں ہے کہ تم کو 4 ساس ملے گی، کوئی ادھر سے کان پکڑ کر کے اٹھائے گی، کوئی ادھر سے کان پکڑ کر کے بٹھائے گی، تو کہتی توبہ توبہ، اسلام نے بہت اچھا کیا، ورنہ 4 ساس ہمارے اوپر عذاب بن کر کے مسلط ہو جاتی۔ آج ہی کا پیپر ہے اور تازہ خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک ماں سوتے ہوئے 4 بچے کو چھوڑ کر کے اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے۔ ادھر ماں گالی بول رہی ہے، بیٹا خاموش ہے، جب ماں خاموش ہوئی تو بیٹا گالی شروع کر دیا، ماں خاموش ہو گئی، بیٹا میں ماں میں کمپٹیشن چل رہا ہے، ادھر سے تلوار چل رہی ہے، ادھر سے توپ چل رہی ہے، زبردست مقابلہ چل رہا ہے۔ ماں ادھر گالی بول کر کے خاموش ہوتی ہے، بیٹا شروع ہوتا ہے، بیٹا خاموش ہوتا ہے، ماں شروع ہو جاتی ہے، کوئی بھی دم مارنے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ مقدمہ ہارنے کے لیے سب لوگ تیار ہیں۔ جب ماں عاجز آ گئی گالی دیتے دیتے تو بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، تو بیٹا بھی تن کر کے کہتا ہے کہ تو معاف کرے یا نہ کرے مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا، اپنا دودھ نہیں پلایا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پھانسی پر بیٹا چڑھنے والا ہے، اب اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، آخری خواہش بتاؤ۔ تو بیٹا بولا کہ میری ماں زندہ ہے، دیدار کرا دو، کان میں بات کرنا چاہتا ہوں، راز کہنا چاہتا ہوں، ماں کو بلا دو۔ حاکم نے کہا روک دو پھانسی کو، مجرم کی ہر خواہش کو پوری کی جائے گی، اس کی ماں کو بلاؤ۔ ماں آ گئی، ماں جب قریب آئی کان بڑھایا کہ راز کی بات کوئی بیٹا بتائے گا، بیٹے نے دانت سے اپنے ماں کے کان کاٹے۔ اب حاکم نے کہا کہ کتنا بڑا سنگ دل ہے، کتنا بڑا مجرم ہے کہ مرنے سے پہلے ماں کے ساتھ بھی اس نے نافرمانی نہیں چھوڑی۔ اس نے حاکم سے کہا گو حاکم، مجھے موت سے پہلے ماں کو بلانا تھا، ماں آ گئی، ماں نے کان قریب کیا، میں نے دانت کاٹے، تمہیں تعجب ہوا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت میری ماں پر تم کو ہوگا، اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت تم کو میری ماں پر ہوگی۔ میں جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، میں بچپن میں انڈا چورا کر کے لاتا تھا، ماں کو دیتا تھا، ماں میری پیٹھ ٹھوکتی تھی، میں ڈکیت بن گیا، چور بن گیا، یہی ماں اگر کان کے نیچے ایک تماچا لگا دیتی میری چوری چھوٹ جاتی، ڈکیتی چھوٹ جاتی۔ اس ماں نے مجھے ڈکیت بنایا، اسی کی وجہ سے میں پھانسی پر چڑھ رہا ہوں۔ 2-3 مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ میرے کان خالی خالی ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ شوہر سمجھ گیا کہ اللہ اکبر، ضرور چونا لگائے گی، زیور لانے کے لیے بول رہی ہے، تو یہ منطق سے نکل رہا ہے۔ ارے کان خالی ہوئے تو کیا ہوئے، میرے بھی تو کان خالی رہتے۔ تو بیوی قریب آئی، کہا کہ یہ جو میرے کان ہیں نا، یہ زیور پہننے کے لیے، اور جو تمہارے کان ہیں میری فرمائش سننے کے لیے، اگر فرمائش نہیں سنو گے تو یوں تیرے کان کو میں مڑوڑ دوں گی۔ دوسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ ایک بس ادھر سے آئی، ایک بس ادھر سے آئی، دونوں ٹکرا گئی، تماشا ہو گیا، سارے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، دیکھا تو کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے، کسی کا سر پھوٹا ہوا ہے، سب لوگ خاموش پڑے، ایک عورت چلا رہی ہے، زور زور سے چلا رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو اس عورت سے کہا کہ یار اتنا نقصان لوگوں کا، یہ خاموش ہے، تمہارا ہلکا سا نقصان ہے، تمہاری انگلی کٹی ہے، وہ بھی چھیل گئی ہے، مکمل کٹی نہیں ہے، اس کے لیے تم اتنا شور کر رہی ہو۔ کہ میرا بہت بھاری نقصان ہوا ہے۔ کہا کیا نقصان ہوا ہے؟ کہا میری وہ انگلی کٹ گئی جس سے میں شوہر کو نچایا کرتی تھی۔ جب میکے سے بیٹی سسرال جاتی ہے تو لوگ روتے ہیں، اور جب سسرال سے بیٹی میکے آتی ہے تو سب لوگ گھیر لیتے ہیں۔ تو ماں پوچھتی ہے بیٹی تمہارا سسر کیسا تھا؟ کہا ماشاءاللہ۔ شوہر کیسے تھے؟ تو سبحان اللہ۔ اور سسرال کیسی تھی؟ تو الحمدللہ۔ اب پوچھا کہ تمہاری ساس کیسی تھی؟ انا للہ جلے تو جلال تو اس بلا کو تاج۔ ماں کو سمجھ میں آ گیا، اس کو سب پسند ہے لیکن ساس پسند نہیں ہے، سسرال بھی پسند ہے، شوہر بھی پسند ہے، سسر بھی پسند ہے، لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں ہوتی ہے،
تجربے کی بھٹی میں وہ تپی ہوئی ہوتی ہے، تجربہ ہوتا ہے اس کو۔ بیٹی کی نبض پکڑ کر کے پوچھا، بیٹی میرے ایک سوال کا جواب دو، تمہاری جو شادی ہوئی تھی تم کو میکے سے سسرال کون لے کر کے گئی؟ تو کہا میری ساس آئی ہوئی تھی، مجھ کو پسند کیا، دیکھا سنا، جم گیا جج گیا، اور اس نے اپنے بیٹے سے میرا نکاح کیا اور مجھ کو میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی خبردار، اگر ساس نے تمہارے اوپر یہ احسان نہیں کیا ہوتا تو تم کو اتنا اچھا سسر نہیں ملتا، تم کو اتنی اچھی ساس نہیں، اتنی اچھی سسرال نہیں ملتی، اتنا اچھا شوہر نہیں ملتا۔ اب بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ ساس دشمن نہیں ہوتی ہے بلکہ ماں ہوتی ہے یا ماں کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو۔ جلسہ ختم ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں گے تو بچوں کے حوالے سے سنا دے رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، سب کام پہلے ہوگا، شادی سب سے بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی بعد میں کریں گے تو بچہ کہاں نصیب ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بالکل 2-3 منٹ کا پیغام، آخری پیغام سنا رہا ہوں، اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک راؤنڈ قاری مزمل صاحب کا آ رہا ہے، اس کو آپ سن لیجئے گا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ جلسہ بالکل آپ کا نکل چکا ہے، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، ایک جھٹکے میں انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ دھیان سے سنیے۔ ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا حرام مت کمانا، حرام مت کھانا۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ اماں کیوں، تم کو مطلب ہے ہمارے کمانے سے؟ حرام حلال کی بات تم کیوں کرتی ہو؟ تم کون سی مفتی ہو، کون سی عالم ہو، حرام حلال کی بات کرتی ہو؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تم حرام کماؤ گے، حرام کھاؤ گے تو میرا دودھ برباد ہو جائے گا جو بچپن میں نے تمہیں پلایا۔ بیٹا نکل رہا ہے، میدان میں تلوار لے کر کے جا رہا ہے، لڑنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ماں نے روکا، بیٹے رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا خدا کے لیے جا رہا ہوں، خدا کے دین کے لیے سر کٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا پیٹھ مت دکھانا، میدان چھوڑ کر کے مت بھاگنا، یاد رکھو سر کٹا دینا تیری ماں تیرے اوپر فخر کرے گی کہ میں شہید کی ماں ہوں۔ بیٹا پیٹھ مت دکھانا ورنہ میں تجھے بچپن کا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ سولی پر بیٹا چڑھا ہوا ہے، لاش کے پاس ماں آ کر کے کہتی ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس ماں کا دماغ پاگل ہو گیا، بیٹے کی مصیبت دیکھا، لاش کو دیکھا، اس کا دماغ پاگل ہو گیا ہے۔ ماں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں نے بچپن میں اپنے بچے کو اسی لیے دودھ پلایا تھا، حق بولنا، حق پر کھڑے ہونا، گردن کٹانی پڑے گردن کٹا دینا، لیکن جھوٹ مت بولنا۔ میرے بچے نے میرے دودھ کو برباد ہونے سے بچا لیا، مجھے خوشی ہے، مجھے غم نہیں ہے۔ چوتھی بات آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا جنگ کے میدان میں ہے، خبر آئی گھر میں تمہارا بیٹا بھاگ گیا، میدان چھوڑ کر کے نکل گیا، شکست کھا گیا، ہار گیا، میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ باپ نے کہا ضرور بھاگا ہوگا۔ ماں نے کہا میرا بیٹا بھاگ نہیں سکتا، میدان چھوڑ نہیں سکتا۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ بچپن میں نے اسے بعد میں دودھ پلایا، پہلے وضو کیا۔ میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے، شکست نہیں کھا سکتا، بہادری دکھا سکتا ہے، پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی، دوسری خبر صحیح ہے، تمہارا بیٹا میدان جیت کر کے آ رہا ہے۔ آخری مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ جتنا کالا بچہ کسی ماں کو ہوتا ہے وہ اتنا صابن لگاتی ہے، 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے اپنے کالے بیٹے کو۔
کہ کسی طرح گورا ہو جائے. وہ صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن بیٹا گورا نہیں ہوتا. وہ کالا بیٹا ماں کو 14ویں کا چاند معلوم ہوتا ہے. ماں نے پیارے بیٹے کو بٹھایا بغل میں, کہا کہ بیٹا تو بہت کالا ہے, تم کو کوئی بیٹی نہیں دے گا, کوئی کرسی نہیں دے گا, بٹھائے گا نہیں. بیٹا ایک کام کر, لوگ تم کو سر پر بٹھائیں گے. اب بیٹا کا کان کھڑا ہوا کہ میں تو کالا ہوں, میری ماں صحیح کہہ رہی ہے, میں بدصورت ہوں, مجھ کو کوئی عزت نہیں دے گا. تو ماں سے کہا اماں کیا کام کرنا پڑے گا؟ بیٹا ایک کام کر لے, رات دن ایک کر کے علم حاصل کر لے. تم جو علم حاصل کرو گے تو اللہ تم کو ذلت سے نکالے گا, عزت کی چوٹی پر پہنچائے گا. تم کالے ہو, لوگ تمہارا جوتا اٹھائیں گے, ترتھی پر بٹھائیں گے. بیٹے نے رات دن ایک کر کے ایسی محنت کی کہ اللہ نے اس کو مکہ کا قاضی بنا دیا. میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے, تیری دشمن ہی نہ ثابت ہو جوانی تیری. کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری, کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری. تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں, اور دعا دے کہ پریشان سی ہو جاتی ہو. میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے, تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے. دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے, تجھ کو وہ خفا ملنی ہے. تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں, اور دعا دے کہ پریشان سی ہو جاتی ہوں.